بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر فلتجروا فيه بأمره وتذكروا من فضله لعلكم تشكرون فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين فآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس هدى ورحمة لقوم يؤمنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق فليجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ جاثیہ کی آیات ہیں. اور مکی صورت ہے تو وہی بنیادی اصول بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل وہ بیان فرما رہے ہیں جو آج تو پوری دنیا سمجھ سکتی ہے، لیکن اس وقت خاص طور سے وہ لوگ جن کے درمیان یہ کلام نازل ہو رہا تھا ان کو اس سے واسطہ پڑتا تھا. وہ تاجر قوم تھی، قریش تجارت پیشہ تھے. اور بڑے تاجر تھے، غیر ملکی سفر کرتے تھے، یمن کا، شام کا، ایران کا، افریقی ممالک کا، سمندری جگہ میں گئے تھے. اصل میں روزی کے ذرائع جو ہیں وہ یہی تجارت ہے اور زراعت ہے، کھیتی باڑی اور صنعت و حرفت، یعنی ٹیکنیکل لائن جو ہے یہی ہے. نوکری روزی کے اسباب ذرائع میں نہیں ہیں. آج بالکل معاملہ بڑھ گیا ہے. آج سب سے بڑا روزی کا ذریعہ نوکری ہی ہے، اس لیے کہ دور کھسوٹ ہے نا.
ورنہ نوکری کا معاملہ یہ ہے سرکاری ملازمت کا کہ یہ ایک خدمت ملکی ہے، اور خدمت ملکی کا تصور اصل میں یہ ہے کہ ضرورت بھر کا دے دیا جائے جس سے کام چل جائے اور ملک اور وطن کی قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے گا اگر اسلامی تاریخ پڑھیے تو خلیفہ وقت کو بھی اتنا ہی ملتا تھا جتنے میں عام لوگوں کو گزارا ہو جاتا ہے، گزر بسر کے لیے تھا۔ یہ تو اب سلسلہ چل گیا ہے کہ نوکری ہی اول درجے پر آ گئی ہے، اسباب رزق میں سے سب سے اول نمبر پہ یہی ہے۔ اور جب سے نوکری ہو گئی ہے، یعنی نوکری نہیں رہ گئی ہے بلکہ فضول عرباشی ہو گئی ہے، تب سے اور زیادہ۔ اور چھٹے پہ کمیشن کے بعد تو آفات آ گئی ہیں۔ اگر نوکری والا داماد مل جائے چاہے کانا ہی رہے، 100 آنکھیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ مر جائے گا تو بیٹی پینشن پائے گی۔ داماد بنانے سے پہلے مرنے کو سوچ لیتے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ ہاں، ہمارے ایک رشتہ دار تھے بیچارے، انتقال ہو گیا۔ اب فضا ایسی چلی، حالانکہ دیندار تھے، داڑھی رکھے، نمازی تھے، لیکن تو اپنی بیٹی بھی اس سے کچھ کہہ رہے تھے، اس میں داخلہ اس میں ارے بہت پہلے کی بات ہو گئی۔ تو میں نے کہا ارے شادی دی پھر کریے کہاں؟ کہیں گے نہیں مولانا سمجھتے نہیں آپ، ارے کل کو کوئی دن ہو جائے طلاق ہو جائے کیا ہو جائے تو مطلب پڑھی لکھی گئے، بلکہ نکاح نہیں کیا طلاق پہلے سوچ لیا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہی سوچ ہو گئی ہے، خود ہم لوگوں کی مسلمانوں کی یہی سوچ ہو گئی ہے۔ ایک حدیث ہے اور وہ میں یہ نہیں جانتا کہ کس درجے کی ہے، لیکن ہے اس مضمون کی حدیث کہ رزق کا 9/10 حصہ تجارت میں ہے، 10 روپیہ میں سے 9 روپیہ تجارت سے حاصل ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے جو لوگ تجارت سے لگے ہوئے ہیں ڈھنگ سے قاعدے سے اصول کے مطابق، بڑے بڑے نوکری والے ان کے یہاں نوکری کر رہے ہیں۔ ہاں، نوکری ایسی ہو کہ جس میں کچھ اختیارات ہوں اور لوگوں کے کام آ سکے، ظلم سے بچا سکے، مظلوموں کی مدد کر سکے، تو اس معنی کر واقعی وہ بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ لیکن جہاں تک مال کمانے کا معاملہ ہے، رزق حاصل کرنے کا معاملہ ہے، تو اس میں تو تجارت ہی اور زراعت اور یہ صنعت اور حرفت۔ خیر یہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، جس دن میں سوچتا ہوں کم بیان کروں گا تو اب میں کیا کروں؟ جب اللہ میں بلواتے ہیں تو میں بولتا ہوں، میں تو خود تو بولتا نہیں ہوں، انہوں نے بلوائے تو ایک لفظ نہیں بول سکتا آدمی، نہ بلوائے۔ یہیں الہ آباد میں نام نہ بتاؤں گا، بڑے عالم آئے تھے دیوبند کے، بڑے نامور، اب حیات بھی نہیں ہے وہ، کیونکہ میں نے وہاں نہیں پڑھا اس لیے میرے استاد نہیں ہونا، میرے استاد ہوئے تو بڑے نامور، باقی بڑے محدث اور شعلہ بیان مقرر، الہ آباد میں آئے اور نہیں چل پائے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ آئے کہ کہیں بیان کرنے تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے کہ میں سوچ رہا تھا اتنا بیان کر چکا، کوئی مضمون بیان کرنے کا کچھ نہیں، اور کچھ دیر بیٹھے رہے ابھی اتر آئے۔ تو بلواتے ہیں تو بولتا ہے آدمی، نہ بلوائے تو کیسے بولے گا؟ تو جن میں یہ کلام نازل ہو رہا تھا، جو اولین مخاطب تھے وہ لوگ تھے کہ تجارت جن کا پیشہ تھا، لمبی تجارت تھی، بڑی تجارت تھی، اور وہ لوگ سمندری سفر بھی کرتے تھے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، تمہارے بس میں کر دیا، قابو میں کر دیا، تاکہ اس میں کشتی چلے اس کے حکم سے،
اللہ ہی حکم سے کشتی چلتی ہے۔ اس زمانے میں تو خصوصیت کے ساتھ اللہ کا حکم بالکل ظاہر تھا کہ ہوا موافق ہوئی تو چلی، مخالف ہو گئی تو پلٹ گئی یا کہیں اور پہنچ گئی۔ اور آج بھی جب کہ ہواؤں پر مدار نہیں ہے جہازوں کا، تو کیا آج بھی بڑے بڑے جہاز غرق نہیں ہوتے ہیں، ٹوٹ نہیں جاتے ہیں؟ سال دو سال میں کوئی نہ کوئی خبر ایسی آ جاتی ہے پانی کی جہازوں کے بھی۔ اور تاکہ تم اللہ اس کے فضل سے تلاش کرو۔ فضل معنی مہربانی۔ قرآن مجید میں فضل کا لفظ جب آتا ہے تو عام طور سے اس سے رزق روزی مراد ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سمندر کو تمہارے قابو میں بس میں کر دیا کہ تم اس سے کام لے سکتے ہو، کہ کشتی چلا کے اس میں سفر کرتے ہو تجارتی، اپنی ضرورت کے اسفار کرتے ہو، اور اس لیے بھی تاکہ تم اس سے اپنی روزی تلاش کرو۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ روزی تلاش کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بس کشتی میں جہاز میں سوار ہو گئے، سفر کیا، تجارت کیا، نہیں، خود سمندر میں اتنی روزی موجود ہے کہ خشکی میں اتنی روزی نہیں موجود ہے۔ سچی موتیاں، سیپیاں، لولو مرجان اور تازہ گوشت یعنی مچھلی، اور خدا جانے کیا کیا چیزیں۔ یہ جو عنبر عنبر کے نام پر پتہ نہیں کیا بکتا ہے، لیکن عنبر والا اتنا ذرا مہنگا ہے نا۔ جو لوگ اتر لگانے کے شوقین ہوں گے جانتے ہوں گے کیا اتر مشک آتا ہے، عنبر آتا ہے، شمامہ آتا ہے، شمامتن عنبر آتا ہے، مشک عنبر آتا ہے، وائٹ عنبر آتا ہے، اور بلیک عنبر آتا ہے نا۔ یہ عنبر بھی سمندر ہی میں نکلتا ہے۔ ابھی سال دو سال کی بات ہے، کسی کو سمندر بہت مل، غریب آدمی تھا بیچارہ، وہ ارب پتی ہو گیا، وہ اس نے سمجھا نہیں کہ بہرحال بٹول لیا، اس نے سمیٹ لیا، معلوم ہے کہ تو عنبر ہے، اربوں روپے کما لے، اخبار میں تو آیا تھا۔ اصل میں آپ لوگ اخبار میں بھی دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، میں دوسری چیزیں پڑھتا ہوں۔ فرق ہے پڑھنے میں، جیسے ہے نا کسی نے فرق ہے رات میں پیارے، رات کس کی پسند نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں فرق ہے اخبار پڑھنے میں پیارے، اخبار کو نہیں پڑھتا۔ ارے بدلنا صحیح، بے بدلنا صحیح، بات تو بن گئی، کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے۔ یہ سب بھی پڑھا کیجئے ذرا عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو سمندر میں یہ سب چیزیں بھی ہیں نا، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ اس کی روزی تلاش کرو سمندر میں۔ چنانچہ غوطہ پہلے زمانے میں بھی لگاتے تھے، اور آج بھی، اور آج تو بڑے بڑے تماشے ہو رہے ہیں، غوطہ لگانے کے لیے مہینوں رہتے ہیں اس میں، ہفتوں رہتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے اس کے ذریعہ سے لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں کہ کیا کیا سمندر میں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ خشکی میں یعنی زمین پر جتنی روزی نہیں ہے، اس سے زیادہ روزی سمندر میں ہے۔ بہت بڑا بھینسا ہو، بہت بڑا بھینسا، تو ایک بھینسا کیا پوری کریلی کھا سکتی ہے؟ یعنی ایک بھینسا پوری کریلی کے کافی ہو سکتا ہے، چاہے جتنا بڑا بھینسا ہو، بھینسا کا باپ ہو، دادا ہو، نہیں نا۔ لیکن ایک خیل مچھلی آ جائے تو پوری کریلی نہیں، پورا الہ آباد ہفتوں کھا سکتا ہے اور ختم نہیں ہوگی وہ۔ یہ ایک بڑی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی، کہ سمندر میں خشکی سے زیادہ روزی ہے، اور کئی گنا زیادہ ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں سونے چاندی کی جو کانیں ہیں اور مہنگے پتھروں کی جو کانیں ہیں، اس میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کے سونا چاندی بن پاتا ہے۔ اس سے زیادہ ٹھوس کانیں سمندر کے اندر ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندر میں جہاز رانی اور رزق کے یہ سامان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیے، اس طرح کے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا کہ تم اس سے یہ سب چیزیں نکال کر استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس لیے نہیں کہ تم گنڈا بن کے گھومو، بلکہ اس لیے ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور شکر کا مفہوم تو بہت دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، تاکہ تم شکر ادا کرو۔
یہ سب اس لیے تھا۔ چنانچہ دیکھیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جو سواری میں بیٹھو تو یہ دعا پڑھو، سمندر کی سواری میں بیٹھو تو یہ دعا پڑھو، سواری سے اترو تو یہ دعا پڑھو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرما دیں، حاصل ہو جائے تو اس طرح شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں تو یہ توفیق الہی سمجھو، اس پر بھی شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ ابر و بادو مہو خورشید و فلک ترکارن، شیخ سعدی فرماتے ہیں ابر و بادو مہو خورشید و فلک ترکارن تاتنانے بکافاری بغفلت نخوری، آپ کو دھوپ لگ اندر آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں بادل، ہوا، چاند اور سورج سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تم ایک روٹی حاصل کرو تو غفلت کے ساتھ مت کھا جاؤ۔ اب تو اللہ میں روٹی کے ساتھ ساتھ بریانی بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ بتائیے کتنے لوگ جو بریانی کھاتے ہیں جو بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جو یہاں تشریف فرما ہیں، گلی میں گھومنے والے لونڈوں سے سوال نہیں ہے، یہ جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا گریبان میں جھانک کر بتائیے گا، نہیں ورنہ عزت خراب ہو جائے گی۔ ہاں، گریبان میں جھانک کے بتائیے کتنے حضرات ہیں جب بریانی کھانے لگتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کھانے کے بعد الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں؟ ذرا گریبان میں جھانک کے سوچ لیجیے گا۔ اگر گھر پہ پکائی ہے، اگر اچھی پک گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہتے تم اچھی بنی ہے، خراب پکی ہے تو منہ بسورتے ہیں اور کہتے ہیں نمک کم ہو گیا جی، کیا کیا تھا؟ بسم اللہ الحمدللہ تو یاد ہی نہیں آتا۔ جب ہم لوگوں کا یہ حال ہے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، تو جن کا سر 24 گھنٹے میں ایک وقت بھی بارگاہ خدا مندی میں نہیں جھکتا، ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور جہاں تک چائے پان کا معاملہ ہے تو کون بسم اللہ پڑھتا ہے؟ لاہور بھی نہیں پڑھتے، حیدرآباد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مفت کا بھی شکر ادا کرنا نہیں جانتے ہیں۔ اس شکر کے ادائیگی میں تو پیسہ نہیں خرچ ہوتا نا، اور محنت بھی نہیں لگتی کچھ۔ تو جہاں پر ادائے شکر میں پیسہ خرچ ہوتا ہو اور محنت لگتی ہو، وہاں پہ کیا ادائے شکر ہم کرتے ہوں گے جب مفت کی ادائے شکر نہیں ہو پاتی ہم سے؟ ذرا سوچئے گا بھی۔ ابھی آپ لوگ یہاں سے اٹھیں گے اور اپنی اپنی جگہ واپس جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی پیدل آیا ہو، ورنہ سبھی گاڑی سے آئے ہیں۔ تو جب گھر سے چلے تھے گاڑی میں بیٹھے تھے دعا پڑھی تھی، اب یہاں سے جائیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ جب کہ ابھی یاد بھی دلائی جا رہی ہے دعا پڑھنے کی بات، تو ابھی جاتے وقت کیا دعا پڑھیں گے؟ جب اتنا بھی مفت کا ادا شکر ہم نہیں کرتے تو جس شکر میں کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہو کہ 2.5% نکال دو، یہ تو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی نکالو، صدقہ ہی خیرات نہیں بلکہ ماں باپ کی خدمت کے لیے، بھائی بہنوں کی خدمت کے لیے، دوست احباب کی خدمت کے لیے۔ وہ کیا کریں گے جب مفت والی نہیں ادا شکر کرتے ہیں؟ پھر 2 رکعت نفل شکر کے ادا کرنے کے لیے کیسے پڑھ لیں گے کہ اس میں بھی وضو کرنا پڑے گا، جانماز بچھانا پڑے گا اور بہرحال رکوع سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں ابر و بادو مہو خورشید و فلک در قارن تاتونانے بکفاری و بغفلت نخوری، یہ بادل، چاند، سورج، آسمان سب تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے تاکہ ایک روٹی تمہیں مل جائے تو تم غفلت کے ساتھ اس کو نہ کھاؤ۔ تو حق تعالیٰ یہی تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہے سب اپنی طرف سے اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ان فی ذالک
لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرو گے تو ایک ایک دانے میں اللہ کی نعمتیں بے بدل نظر آئے گی، اور اپنے ادائے شکر کی کوتاہی دکھائی دے گی، اپنے کو قصوروار پاؤ گے۔ یہ عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے، دل کی دنیا بدلی گئی ہے۔ اب وہ لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں اور جو غور و فکر کر لیتے ہیں اور پھر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، ان کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرو۔ اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ اس کا ایک نمونہ بتاتے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہیے کہ درگزر اور معاف کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اچھے برے دن آتے ہیں انعامات کے یا عذاب کے۔ اسی لیے مفسرین میں سے اکثر کا رجحان یہ ہے کہ ایام اللہ، اللہ کے دن سے مراد اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، جو قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملات کی امید نہیں رکھتے، اس پر یقین ان کو نہیں ہے، ان سے کہیے کہ ایمان والے ان کو درگزر کر دیا کریں، بہت ان کے چکر میں نہ پڑا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں یاد نازل ہوئی، کئی روایتیں ہیں۔ اس نے کچھ بدتمیزی کی تھی، بدتمیز ہوتا ہی اعلیٰ درجے کا، بڑے درجے کا غصہ تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور اس کا کام تمام کرنا چاہا۔ یہ تو مکہ کا واقعہ ہوا، لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی میں جب مریسی نام کنویں پر اسلامی لشکر ٹھہرا، اسی واسطے تو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ تو اس لشکر میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، جو منافقوں کو چوہری تھا، رئیس المنافقین کہلاتا ہے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف ہجرت فرمائی کہ جو وہ وقت تھا کہ مدینے کے سب لوگوں نے، اوس و خزرج کے دونوں قبیلوں نے مل کر کے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کو اپنا سردار مان لیا جائے۔ اس کی تاتپوشی کی پوری تیاری ہو چکی، اس میں وہ دستی نگانے، اس کی تاتپوشی کی پوری تیاری ہو چکی تھی کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ جب آپ وہاں پہنچے چلو ایک بڑی تعداد اسلام کا حلقہ بگوش ہو گئی، ان کی تاتپوشی ختم ہو گئی۔ تو اس نے دکھلانے کے لیے اسلام قبول کر لیا اور اندر اندر کاٹتا تھا۔ تو ساتھ میں یہ بھی تھا، اس نے اپنے غلام کو پانی لینے کے لیے کنویں بھیجا، تو اس نے دیر کی آنے میں، تو اس سے پوچھا بڑی دیر لگائی، کیا بات ہو گئی تھی؟ اس نے کہا میں وہاں گیا تو عمر بیٹھے تھے، انہوں نے پانی نہیں بھرنے دیا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کے غلام نے بھرا، پھر ابو بکر کے آبی نے بھرا پانی، پھر انہوں نے بھروایا اپنا، تو بھرنے دیا ہم کو، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو وہی کہاوت ہو گئی کہ سب مل کر پکا یا کلو، کھلا کھلا کے اپنا کتا پالو، موٹا کرو، پھر تمہیں وہ کھا جائے گا۔
ایسی بدتمیزی کی بات اس نے کی. تمہیں کوئی خبر ملی تو وہ تو جلالی بزرگ تھے نا, دی تلوار کسی کا نہ اڑا دیں. تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کئی واقعات ہو جاتے تھے تب آیت نازل ہوتی تھی, لیکن یہاں پر ایک مشکل ہے طلبہ کے لیے. پہلا واقعہ مکے کا ہے, یہ مدینے کا ہے, وہ بھی میرے خیال میں سن 6 ہجری کا ہے, اور سورت ہے مکی. تو ایسا بھی ہوتا تھا کسی موقع پر کوئی آیت نازل ہوئی, جب اسی طرح کا موقع پھر آیا تو پھر وہی آیت یا تو نازل ہو گئی یا اس موقع پر وہ آیت پڑھ دی گئی. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ موقع کی مناسبت ہم لوگ آیتیں پڑھ دیا کرتے ہیں. تو یہ سارے واقعات صحیح ہو سکتے ہیں. کیا حکم ہوا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ پڑھو, ایمان والو چھوڑو جانے دو, ان کو چھوڑو جانے دو. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات پر یقین ان کو نہیں ہے, ان کو اللہ کے حوالے کر دو. لیجزی قوم ما کانوا یکسبون, تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ دے اس چیز کا جو یہ کرتوت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے. چھوٹی موٹی باتوں پر آپ ان لوگوں کے نہ جائیے, معاف کر دیجیے. کہاں اس میں پڑھیے گا؟ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے. بعض لوگوں نے لکھا اس کا جہاد سے تعلق ہے, جہاد کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. اس کا جہاد سے نہیں, یہ جو روزانہ کے معاملات ہوتے رہتے ہیں اس میں, اس لیے کس طرح چھوٹے موٹے معاملات میں اگر پڑھیں گے تو آدمی کام نہیں کر پائے گا. اب آپ کو بڑا کام ہے, معلوم ہوا 3 روپے والا قلم رستے میں گر گیا, کسی نے اٹھایا, آپ نے کہا میرا قلم تو لڑنے لگا, تو آپ لڑیے گا کہ ٹرین پہ کریے گا؟ 3 روپے کے چکر چھوڑو جانے دو, لے جانے دو, اپنا کام کرو, آگے بڑھو, تم کو 350 والا مل جائے گا, ہے نا بات؟ یہی بات فرما رہے ہیں. من عمل صالحا فلنفسہ. آپ درگزر سے کام لیجئے, مسلمانوں سے کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ ان سے خود نپٹ لیں گے. ان کا اصول اور ان کا رابطہ یہ ہے کہ جو شخص اچھا کام کرے گا تو اپنے لیے کرے گا, اس کا بدلہ اچھا, اس کا نیک صلہ, اس کا ثواب اس کو ملے گا. ومن اساء فعلیہا, اگر اسے برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسے ملے گا. تو انہوں نے تمہارے ساتھ, دین کے ساتھ, رسول حسن کے ساتھ گستاخی کر کے برا کام کیا ہے تو اس کا وبال ان کو ملے گا. ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم اپنے رب کے پاس واپس لوٹا کر لائے جاؤ گے. تو وہاں جس نے اچھا کام کیا ہے رب کے پاس اپنا اچھا بدلہ پائے گا, جس نے برا کام کیا ہے رب کے پاس اس کا عذاب وبال بھی ملے گا اس کو. اور دیکھیے قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں جو سراپا ہدایت ہیں اور روشن مینار ہیں, اس کے باوجود اس روشنی کی مینار سے یہ فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں. تو اس پر بھی کچھ تعجب کی بات نہیں ہے, پہلے بھی یہی ہوا ہے. چنانچہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی, حکومت دی, نبوت دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. ہم نے بنی اسرائیل کو, جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, کیا دیا؟ کتاب توریت دی, والحکم, اور حکم سے مراد حکومت بھی ہو سکتی ہے, سلطنت بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احکام دیے, یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان کو دانش, سمجھ, بوجھ, عقل اور علم عطا فرمایا. ونبوت, نبوت دی, نبوت کا سلسلہ تو ان کے یہاں آخر عیسیٰ علیہ السلام تک رہا. تو یہ علمی اور روحانی کمالات ہم نے ان کو عطا کیے. یہ کمالات علمی ہیں اور روحانی ہیں, اور اسی کے ساتھ ان کو ظاہری اور جسمانی انعامات سے بھی نوازا.
کہ ورزقناہم من الطیبات، ہم نے ان کو عمدہ عمدہ پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا. کہ ملک شام جو سرسبز و شاداب علاقہ تھا، آج بھی ہے، وہ وہاں رہتے تھے اور وہاں کی پیداوار سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور پھر من و سلوہ ان کو عطا کیا کھانے کو بلا محنت کے. تو پاکیزہ عمدہ رزق بھی ہم نے ان کو عطا کیا. اور یہی نہیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس زمانے میں جو دنیا جہان کے لوگ تھے ان پر ان کو فضیلت اور فوقیت بھی عطا کی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دین کے سلسلے میں واضح دلیلیں عطا کی. کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے کتنے معجزات تھے، جن میں سے 2 معجزے تو بہت ہی شہرت رکھتے ہیں، ید بیضا اور عصا موسیٰ. یہ تو 2 مشہور ہی ہیں، اور بھی 9 معجزات کا تذکرہ تو 9 کے عدد کے ساتھ قرآن مجید نے کیا ہے. اور کتنے معجزات تھے، اتنا سب کچھ تھا. ان کو علمی اور روحانی نعمتوں سے سرفراز کیا، اور مالی اور جسمانی اور رزق و روزی والی نعمتوں سے ان کو سرفراز کیا. اور اس زمانے کے جو لوگ تھے ان پر ان کو فضیلت اور فوقیت دی. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایسے کھلے کھلے معجزات عطا کیے. لیکن جانتے ہیں اس کے بعد مٹھاتیسوں نے کیا کیا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس میں ضد ضدی کی وجہ سے. یہ ضد بری چیز ہے، یہ ہر دھرمی بری چیز ہے. آپس کی ضد ضدی ضد ہر دھرمی کی وجہ سے علم آ جانے کے بعد، یہ سارے علم ہی تو تھے نا جن کا بیان ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. ضد ایسی چیز ہے، آدمی جانتا ہے کہ یہ بات حق ہے، لیکن اپنی انا کی وجہ سے، جس کو آپ لوگ ایگو کہتے ہیں، ایگو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں مانتا وہ. یہ ایگو کھایا جا رہا ہے، کس کو؟ رکشہ والے کو بھی، ٹھیلے والے کو بھی، اور کرسی والے کو بھی. آپ نہ سمجھیے کہ جو بڑی اونچی کرسی بیٹھا اسی کو ایگو ہوتا ہے. یہ نہیں، جو ٹھیلا کھینچتا ہے اس کو بھی ایگو ہوتا ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ علم تھا، سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود محض ضد اور ہردرمی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف علم کا حاصل ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تب وہ علم مفید ہوتا ہے. اسی واسطے یہ حقیر عرض کیا کرتا ہے کیا کہ آج کل جو یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم کی وجہ سے مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں، تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم نہیں ہے. علم کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بات ادھوری ہے اور خطرناک ہے. تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہ ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت نہ ہوگی، ابلیس معمولی بڑا عالم ہے کیا؟ ہاں، بڑا عالم ہے وہ. تعلیم کے ساتھ تربیت ہونی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب آخری رہبر رہنما بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ صرف آپ تعلیم دیجئے، ان کا کام صرف تعلیم علم دینا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اول تو تلاوت کریں گے یہ، کیونکہ الفاظ کے بغیر تعلیم کیسے ہوگی. پھر اس کے بعد کتاب حکمت کی تعلیم دیں گے، پھر یزکیہم، ان کی تربیت بھی کریں گے. یزکیہم کا مطلب یہی ہے، تزکیہ کا مطلب یہ تربیت بھی کریں گے.
تو معلوم ہوا کہ خالی تعلیم کافی اسی کا نتیجہ تو ہے نا کہ ڈاکٹر بڑے بڑے ڈاکٹر ہو گئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں کہ دل نکال کے الگ کر کے ہوائی جہاز بھیج دیتے ہیں دوسری جگہ، دوسرے ملک میں، وہاں جا کے کہیں اور فٹ کر دیتے ہیں اس کو. جیسے آدمی کے سینے کا دل نہیں ہوا بلکہ کسی دروازے کا کنڈا ہوا کہ ہاتھ نکال کے اس دروازے میں لگا دیا، ہے نا. اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن عین اسی وقت ان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی. اس لیے کہ اگر کسی غریب کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے تو وہ پھر انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس کو ان کو روپیہ چاہیے، اور کتنا چاہیے؟ جتنا وہ کہہ دیں اتنا چاہیے. بات سمجھ شریف میں آئی نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہے. تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ اتنے لڑکے پکڑے گئے، ابھی 2-4 اخبار میں تھا کہ اتنے پکڑے گئے جو کیا چوری کیا تھا بائک اور کیا، اور وہ سب لڑکے تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. اعلیٰ تو اگر تعلیم ہی سے سب کچھ ہوتا ہے تو یہ لڑکے یہ ڈگری بڑی بڑی لے کر کے ڈاکہ زنی کیوں کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا تعلیم کچھ نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا چاہیے. اچھا بتائیے، اگر آپ کسی کو ایک جوڑا کپڑا دیں جس کو کپڑے کی ضرورت ہے بیچارے کو، ہے نہیں، آپ نے ایک جوڑا کپڑا 5-6 میٹر جتنے بنتا ہو دے دیا آپ نے کپڑا، اب اس کے بعد سلانے کا پیسہ ہے نہیں تو کیا کرے گا کپڑا لے کر کے وہ؟ ارے سلائی بھی دیجیے نا اس کو، یا سلوا دیجیے. دیکھیے ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، جان رہے ہیں کہ سلائی میں کتنا خرچہ ہوتا ہے. بات سمجھ شریف میں آئی؟ یہ میں نے مثال کیوں دی ہے؟ خالی کپڑا دے دیا، تعلیم دے دی، سلوایا ہے ہی نہیں، تربیت ہے ہی نہیں، تو کیسے پہنے گا اس کو؟ تو تعلیم صرف کپڑا ہے جو بلا سلا ہوا ہے، اور تربیت اس کو پہننے کے لائق بنانا ہے، پہنا دینا ہے. کچھ بات سمجھ شریف میں آئی؟ ضد پیدا ہو جائے گی علم کے نتیجے میں. یہ جاہل لڑتا ہے کس سے؟ پہلے لاٹھی سے لڑتا تھا، اب اگر بندوق ہے بندوق سے لڑے گا، اینٹ ڈھیلا پتھر سے لڑے گا. اور عالم لڑتا ہے کس سے؟ عالم چاہے دین کا عالم ہو چاہے دنیا کا عالم ہو، کس سے لڑتا ہے؟ قلم سے. اور اب قلم کی بھی ضرورت نہیں، وہ آ گیا انگلی سے دبایا، کھٹا قلموں بیکار ہو گیا ہے آج کل، ہے نا، اس سے لڑائی چل رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ خطرناک. اس پر روک کس سے لگی؟ علم ہے نا، تبھی تو لڑ رہا ہے اپنے علم کے زور پر، چاہے قلم سے لڑے چاہے بٹن سے لڑے، علم کے زور پر. یہ لڑائی کیوں ہے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے. اس کا علاج کیا ہے؟ تزکیہ اور تربیت. اس کا علاج کیا ہے؟ تزکیہ اور تربیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اب ایک وقت میں معلم بھی تھے، مزکی بھی تھے، مربی بھی تھے. آپ کے غلاموں میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. افسوس ہے کہ ہمارے مدارس میں بھی یہ سلسلہ رفتہ رفتہ ختم ہو گیا. تعلیم تو ہے، تربیت کا فقدان ہے. ورنہ ایک وقت میں جب طالب علم استاد کے سامنے کتاب کھولے بیٹھا ہوتا تھا تو کتاب بھی حل کرتا تھا اور دل بھی پاک کرتا تھا. تعلیم و تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلتی تھی. آج حال جو دنیاوی دانشگاہیں ہیں، دانشگاہ میں جانتے ہیں یونیورسٹی، اب میں کیا بتاؤں، بغیر سوچے نکل جاتا ہے منہ سے، اب بعد میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے. اب آپ ہیں ہندوستان کے یا انڈیا کے یا بھارت کے، تو یونیورسٹی جو انگریزی کے لوگ وہ جانتے ہیں اور دانشگاہ نہیں جانتے. یہ بھی افسوس کا مقام ہے نا. کیا فزکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں. فزکس سنتا ہوں بہت مشکل مضمون ہے. میتھمیٹکس کی مشکل مسائل پڑھا رہے ہیں.
ایک لفظ اخلاقیات کا نہیں ہے کہ انسان کیسے ہونا چاہیے. بہت بڑا ریاضیدہ بن گیا ہاں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ انسان کسے کہتے ہیں، انسانیت کس چیز کا نام ہے. بچت دبا کے دن بھر یہی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہاں زیادہ تنخواہ ملے گی، معلوم امریکہ ملے گی وہاں پہ تنخواہ دے دیا، کینیڈا میں وہاں تنخواہ دے دیا، اماں بھائی اڑی اگر رہے یہیں مرنے میں پہنچ بھی نہیں پائے گا. اس لیے کہ انسانیت نہیں پڑھائی گئی نا اس کو علم سکھلایا گیا ہے، تربیت نہیں ہوئی ہے. کہ تربیت ہوئی ہوتی، اور جب صرف ڈیرا علم ہوگا اور تربیت ہوگی تو قرآن بتا رہا ہے فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَغْيُ بَيْنَهُمْ. علم آ گیا تھا، علم ان کے پاس تھا، تب انہوں نے اختلاف کیا ہے آپس کی زدی اور ہر دھرمی کی وجہ سے. حق بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، ضد ہے جناب شیخ تقدس معاب میں. ٹھیک ہے کر لیں دنیا میں، اس لیے کہ دنیا کو ہم نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ یہاں چھٹی ہے، چھوٹ ہے، یہاں جو چاہے کریں. یہ جزا اور بدلے اور فیصلے کی جگہ نہیں ہے. کر لے، ہم نے تو چھوٹ دی ہے، لیکن ہم نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دونوں راستہ بھی بتلا دکھلا دیا ہے، تو کر لے جو چاہے کریں. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اس چیز کا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. تو اس دن فیصلہ ہو جائے گا. اس دن فیصلہ تو آج بھی ہو گیا ہے، لیکن علمی فیصلہ ہوا ہے. اس دن عملی فیصلہ ہو جائے گا. جیسے عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا کہ یہ مکان ہمارا ہے کہ ان کا ہے، جج نے فیصلہ دے دیا کہ مکان ان کا ہے، لیکن جو قبضہ کیے چھوڑ رہا ہے. ہاں، پھر دوسری ریٹ دائر کی کہ ہمیں مکان کا قبضہ دلایا جائے. اب فورس آ گئی اور مکان خالی کر کے اس کے حوالے کر دیا. یہ عملی فیصلہ ہے. تو علمی فیصلہ یہاں بھی ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتا دیا. نہیں مانتے، عملی فیصلہ اس دن ہو جائے گا. جو ماننے والے ہیں جاؤ کہاں؟ شادابی میں، سرسبزی میں، جنات النعیم میں. جو نہیں ماننے والے ہیں جاؤ کہاں؟ آتش سوزاں میں، شعلے جوالا میں، دہتے جہنم میں. ثم جعلناک علی شریعۃ من امر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. پھر ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دین کے خاص طریقے پر بنایا ہے، بس آپ اسی کی پیروی کیجیے. سنانا ہمیں ہے، امتیوں کو ہے. دین کا ایک خاص طریقہ اللہ تعالیٰ نے جس کا نام اسلام ہے وہ عطا فرمایا، جس کے خاص احکام ہیں، تو آپ ان کی پیروی کیجیے. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور ان بے علموں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ پیروی کرتے. آپ تو معصوم تھے، آپ تو سراپا ہدایت تھے. اصل میں سنانا امتیوں کو ہے. انہم لیغنون عنک من اللہ شیئا. سن لو، ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ان کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ نہ کام آئیں گے. چند روزہ زندگی کے لیے کوئی عہدے پالے، کوئی منصب پالے، کوئی کرسی پالے، اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ پوری زندگی بھی اس سے نہیں فائدہ اٹھا پاتا، پٹک دیا جاتا ہے یہیں پر. لیکن اصل منزل تو آخرت ہے. اگر یہاں پوری زندگی بھی اسی کرسی پہ گزر گئی تب تراق کے ساتھ، تو آخر منزل تو وہ ہے، وہاں یہ کچھ کام نہ آئیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. ظالم تو ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہی ہیں. یہی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کفر اور شرک اور اہل باطل اگرچہ دیکھنے میں مختلف فرقے ہیں، لیکن جب حق کے مقابلہ آتا ہے تو حق کے مقابلے میں سب ایک ہو جاتے ہیں. حق کے مقابلے میں سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ چوروں کا گروہ ہے، ڈاکوؤں کا گروہ ہے، یا قاتلوں کا گروہ ہے، بدماشوں کا گروہ ہے. لیکن اگر پولیس دوڑا لے تو سب ایک ہو کے پولیس کا مقابلہ کریں گے نا، تو حق کے مقابلے میں سب ایک ہو جاتے ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا دوست. بس
معلوم ہوا کہ اگر دوست اللہ تعالیٰ کو بننا چاہتے ہیں آپ تو اس کا سیدھا سادہ ایک طریقہ ہے کہ متقی بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے لیے، اللہ کو اپنا مددگار بنانے کے لیے سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ متقی بن جائیے۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی چیزیں ہیں۔ یعنی قرآن میں جو دلائل بیان کیے جا رہے ہیں یہ دل کی آنکھ کھولنے کے لیے ہیں۔ ایک ہے بصارت، بصارت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو، ایک ہے بصیرت، بصیرت کہتے ہیں دل سے دیکھنے کو۔ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے کھل گئی چشمِ بصیرت، جب سے کھل گئی چشمِ بصیرت، اپنی آنکھوں سے گر گئے ہم، اپنی آنکھوں سے گر گئے ہم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو علاج، اپنے مرید کو اس کا علاج بتایا۔ تکبر بہت تھا ان کے اندر، غرور تھا، اصلاح کرنا چاہتے تھے اپنے۔ فرمایا یہ تصور کرو کہ جب پخانہ کرنے بیٹھتے ہو تو اس وقت کیسے بیٹھتے ہو اور کیا نکلتا ہے، تو پتہ چل جائے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ آج کل پیر کی تکلیف والے کہہ سکتے ہیں ہم کرسی پہ بیٹھ کے ہنستے ہیں، تو ٹھیک ہے، نکلتا کیا ہے، سورا چاندی؟ یہی غور کر لو، بات کو سمجھ شریف میں آئی۔ ہاں یہ بصیرت ہے، جب سے کھل گئی چشمے بصیرت، اپنی آنکھوں سے گر گئے۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی چیزیں ہیں۔ بہتاً یہ یعنی قرآن اور سراپا ہدایت ہے۔ ورحمۃ لقوم یوقنون، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کی رحمت ہے۔ بصیرت حاصل کر لو، اسے دل کی دنیا روشن کر لو، غور و فکر کر کے اس میں جو ہدایت ہے اس پر چل لو تو یقین پیدا ہو جائے گا، اور جو یقین والے بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق گردان دیے جاؤ گے۔ بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دل کی آنکھ کھول دے اور ہماری چشم بصیرت کھل جائے۔ اصل چیز تو وہ چشم بصیرت ہے، بصیرت والی، ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ایک بڑے عالم، بڑے اللہ والے، بڑے عالم، بڑے محدث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ خود اپنے کو پہچان لو، خود اپنے کو۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے کو پہچانو کہ ہم کہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری چشم بصیرت کھول دیں، ہمیں خود اپنے کو پہچاننے کی اس طرح توفیق ہو جائے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت واجب ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔